پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب تاریخ ایک نازک موڑ پر تھی، اسلام کی شمع کو روشن رکھنے کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ آج ہم ان 4 ستونوں کی داستان پر بات کریں گے جنہوں نے نہ صرف ایک امت کو بکھرنے سے بچایا بلکہ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا؟ ہم سب سے پہلے اس صورتحال کو سمجھیں گے جب امت ایک چوراہے پر کھڑی تھی۔ پھر ہم ایک ایک کر کے چاروں خلفہ کے دور، ان کے چیلنجز اور ان کی میراث کو دیکھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس وقت کا تصور کریں، سال ہے 632 عیسوی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال نے ابتدائی مسلم معاشرے کو قیادت اور بقا کے ایک بہت گہرے بحران میں ڈال دیا تھا۔ ہر طرف ایک غیر یقینی کی فضا تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اور یہیں سے ہمارا بنیادی سوال اٹھتا ہے، آخر ایک تہذیب بنتی کیسے ہے؟ یہ صرف کوئی کتابی سوال نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی، ایک عملی چیلنج تھا جس کا سامنا ان رہنماؤں کو کرنا تھا۔ تو اس مرحلے پر جو شخصیت سب سے پہلے آگے آئی وہ تھے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر۔ ان کا سب سے بڑا چیلنج امت کو جوڑ کر رکھنا تھا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ اللہ کا پیغام محفوظ رہے۔ آئیے ان 4 ستونوں میں سے پہلے ستون حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو تھوڑا قریب سے جانتے ہیں۔ اچھا، ان کا لقب ہے الصدیق۔ اس کا مطلب صرف سچا نہیں ہے، یہ اس سچائی کی نمائندگی کرتا ہے جس میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہ ہو۔ یہ لقب ان کے کردار اور اس مشن کی علامت تھا جس کی اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ حضرت ابو بکر کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کا اثر آج تک ہم سب پر ہے، اور وہ ہے قرآن کا تحفظ۔ ہوا یہ کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے بہت سے حافظ شہید ہو گئے، تو یہ ایک فوری اور لازمی ضرورت بن گئی کہ اللہ کے کلام کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ تو آئیے اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب امت کی بقا کا مسئلہ حل ہوا تو ایک نیا چیلنج سامنے آیا۔ اب ریاست پھیل رہی تھی اور اس کی توسیع کے لیے ایک دور اندیش منتظم کی ضرورت تھی جو ایک وسیع سلطنت کی بنیاد رکھ سکے۔ یہاں دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، ایک ایسی شخصیت جو اپنے غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں اور انصاف کے لیے مشہور ہوئیں۔ حضرت عمر کی کامیابیاں سچ میں حیران کن ہیں۔ ذرا سوچیں، انہوں نے نہ صرف رومی اور فارسی سلطنتوں کے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا بلکہ وہاں ایک ایسا منظم انتظامی ڈھانچہ بھی قائم کیا جس نے ایک عالمی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب ایک نیا چیلنج سامنے آیا۔ سلطنت دور دور تک پھیل چکی تھی اور مختلف علاقوں میں عربی کے الگ الگ لہجوں کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں اختلافات پیدا ہونے لگے تھے۔ یہ ایک بہت نازک مسئلہ تھا، اس سے متن کے اتحاد کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اور یہاں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کردار سامنے آتا ہے، جن کی میراث قرآن کے متن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متحد کرنے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو چیلنج بالکل واضح تھا، لہجوں کے اختلاف کی وجہ سے قرآن کے اتحاد کو خطرہ تھا۔ حضرت عثمان کا حل بھی اتنا ہی واضح اور فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کے تیار کردہ نسخے کو بنیاد بنا کر ایک معیاری مصحف تیار کروایا اور اس کی کاپیاں سلطنت کے تمام بڑے شہروں میں بھیجوا دی۔ اب ہم آخری ستون حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں داخل ہوتے ہیں، جہاں چیلنجز کا رخ باہر سے اندر کی طرف مڑ گیا۔ اب اصل چیلنج اندرونی خلفشار کے دوران انصاف اور اخلاقی حکمرانی کے اصولوں کو قائم رکھنا تھا۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں خلفائے راشدین میں سے چوتھے اور آخری خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب کے دور کی۔ حضرت علی کی میراث ان کی تحریروں میں آج بھی زندہ ہے، خاص طور پر مالک اشتر کے نام ان کا خط، جسے آج بھی ایک انصاف پر مبنی حکومت چلانے کے لیے بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ان چاروں رہنماؤں کی اجتماعی کامیابیوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مل کر ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک قائم رہی۔ دیکھیں، ان چاروں کی میراث ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے۔ ابو بکر نے روحانی بنیاد فراہم کی، عمر نے اس پر ریاست کا ایک مضبوط ڈھانچہ کھڑا کیا،
عثمان نے اس کی مقدس کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اور علی نے اس ریاست کو چلانے کے لیے اخلاقی اصول دیے۔ یہ تھے وہ 4 ستون جنہوں نے مل کر ایک عظیم تہذیب کو سہارا دیا۔ تو ہم اس تاریخی جائزے کا اختتام ایک سوال پر کرتے ہیں، اور یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں بلکہ ہمارے آج کا بھی ہے۔ ان عظیم رہنماؤں کی زندگی سے ہم آج قیادت، انصاف اور اتحاد کے بارے میں کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟